اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المتهمين مولاي صل وسلم علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیو، دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات طیبات تلاوت کیے. ان کا ترجمہ اور جو موضوع مجھے دیا گیا ہے نماز سے متعلق، اور پھر ابھی حکم ملا والدین کی اطاعت اور کچھ دیگر مسئلے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. میرا ارادہ یہ کہ 1 گھنٹے میں اس موضوع کو مکمل کریں گے. میں گزشتہ 2 راتوں سے جاگ رہا ہوں. کل رات سکھر میں جلسہ تھا، وہاں سے صبح 10 بجے یہاں آیا، پھر 3 تقریریں جمعے کی. اس ارادے سے جلدی گیا تھا آج جمعہ پڑھا کر کے کچھ آرام کر لوں گا. وہاں پہنچا گھر تو وہاں نواب شاہ سے ایک ساتھ تاریخ لینے آئے ہوئے تھے، وہ عصر تک وہ بیٹھے رہے. پھر یہ رات کے 2 جلسے ابھی کیے اور یہ تیسرا. تو کوشش کروں گا کہ اس 1 گھنٹے میں کچھ باتیں ہو جائیں. بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا.
اللہ فرماتا بے شک نماز مومن پر وقت مقررہ پر فرض. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. یہ نماز اللہ کا فرض، گویا جس نے نماز کو چھوڑا حضور نے فرمایا اس نے دین کو ڈھا دیا. وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ آزاد مسلمان پر 5 وقتہ نماز کو فرض کیا. صلاۃ، اس کے لغت میں کئی معنی علماء نے بیان کی. آسان سی تعریف یہ ہے کہ جب لفظ صلاۃ بندگی اور عبادت کے معنوں میں آئے تو اس سے مراد نماز لی جائے گی، اور جب صلاۃ تعظیم، تعریف اور توصیف کے معنوں میں آئے تو اس سے مراد درود لیا جائے گا. صلاۃ بمعنی نماز. اور بعض علماء نے صلاۃ کی تعریف کی کہ صلاۃ کہتے ہیں کسی ٹیڑھی لکڑی کو آگ پر سینک کر سیدھا کرنا. لکڑی ٹیڑھی ہو اس کو آگ پر سینک کر سیدھا کر لیا. علماء نے لکھا کہ نماز کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح ایک ٹیڑھی لکڑی کو آگ پر سینک کر سیدھا کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ نمازی گناہگار آدمی کے گناہوں کو دور کر کے اس کو گناہوں سے سیدھا کر دیتی. اب اللہ نے ہم پر دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ دیکھو وہی بولے ہیں جو پڑھتے، باقی خاموش. اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی. فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. یہ 5 نمازیں اللہ نے کیوں فرض کی؟ اس کے بارے میں پہلے چند حکمتیں، پھر نماز مختلف نبیوں کی یادگار ہے، اور پھر آخر میں وقت ملا تو یہ کہ نماز کی ان 5 نمازوں کی 17 رکعتیں کیوں ہیں، نماز کے 7 فرائض کیوں ہیں، ان کی حکمتیں انشاءاللہ بیان کریں. سب سے پہلی نماز کی حکمت کہ اللہ نے 5 نمازیں کیوں فرض کی. علماء نے لکھا کہ اللہ نے بنی نوع انسان کی عبادت کے لیے 5 قبلے بنائے. کتنے قبلے اللہ نے بنائے؟ 5. یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس، ہم مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ، اور فرشتوں کا قبلہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور. اور فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کا نام ہے قر و بیان. یہ اللہ کی عرش، یہ جو کرسی ہے اللہ کی، یہ ان فرشتوں کا قبلہ 4. اور 5واں ہے ذات الہی بھولے ہوئے لوگوں کا قبلہ. کیا مطلب؟ علماء نے لکھا ایک آدمی سفر پر روانہ ہوا، رات کا وقت ہو گیا، اس نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے لیکن قبلے کا پتہ نہیں چلتا. اب آج کل تو قبلہ نما آ گیا ہے اعلیٰ، قبلے کی سمت کا پتہ چل جاتا ہے. اس کو قبلے کا پتہ نہیں ہے کہ کس طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھے گا. تو علماء نے لکھا کہ وہ اپنے دل سے مشورہ کرے، جس طرف دل کا اشارہ ہو جائے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے. اس لیے کہ اگرچہ وہ قبلے کی سمت نہیں ہوگی لیکن قرآن نے کہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ فرماتا تم جس طرف منہ کرو گے اللہ تو اسی طرف موجود ہے. تو یہ 5 قبلے اللہ نے مخلوق کی عبادت کے لیے پیدا فرمائے، اور اللہ نے ہم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی. گویا اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، اگر تم یہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھو گے تو ہم تمہیں 5 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. ایک حکمت. دوسری حکمت یہ جو ہم مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ،
یہ 5 نبیوں کی یادگار ہے. 5 نبیوں نے کعبہ تعمیر کیا. سنو وہ کون کون سے نبی. اعلی حضرت امام اہل سنت لکھا سب سے پہلے آدم علیہ السلام. میں نے پہلے بھی بتایا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر اتارا تو آپ کے ساتھ 3 طرح کی مخلوق اور اتاری گئی. مور، سانپ اور حجرہ اسود. حدیث میں آتا کہ جب یہ آسمان سے اتارا گیا، جنت سے اتارا گیا تو یہ اتنا روشن تھا، حضور نے فرمایا کہ اگر اس کو مشرق میں رکھ دیا جاتا تو اس کی نورانیت سے مغرب منور ہو جاتا. آدم علیہ السلام زمین پر آئے، جب آپ کی لغزش اور خطا کو اللہ نے معاف کیا تو حکم ہوا کہ ہمارے پاکیزہ گھر کی بنیاد کھود. آپ زمین کھودتے، حضرت حوا سلام اللہ علیہ اس میں پانی ڈالتی اور اس مٹی کو گارے کے قابل کرتی، اور جب اس کعبہ کی دیوار آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوئی تو اب اللہ نے حکم دیا کہ ہمارے گھر کا طواف کرو. علماء نے لکھا کہ آدم علیہ السلام نے پیدل چل کر ہندوستان سے مکہ مکرمہ پیدل چل کر آپ نے 40 حج کیے ہیں خانہ کعبہ کے. اور ایک بات اور یاد رکھیے، کعبہ کہاں تعمیر ہوا؟ علماء لکھا کہ اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا تو پانی، زمین پر پانی تھا، اللہ نے پانی پر جھاگ پیدا کیا، یہ جھاگ پھیلا اور پھیلتے پھیلتے ساری زمین پر پھیل گیا. اسی کا نام دنیا ہے، زمین ہے. اور جہاں سے یہ پھیلنا شروع ہوا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج خانہ کعبہ آباد. اس کو علماء نے زمین کا مرکز قرار دیا. تو پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے نبی حضرت نوح علیہ السلام. آپ نے اسی کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اور جب طوفان نوح آیا تو ایک روایت میں آیا کہ اس کعبہ کو زمین میں کر دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی کعبہ کی بنیاد پر کعبہ تعمیر کرنے کا حکم ہوا. آپ نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کی تعمیر کی. الطاف حسین حالی نے اس کا ترجمہ کیا. وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا. آپ نے کعبہ تعمیر کیا. اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم نے ایک دعا کا تمہیں اختیار دیا، مانگو. کیا دعا مانگتے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا مانگی. آپ نے اپنے لیے دعا نہیں مانگی، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے لیے دعا نہیں مانگی، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے لیے دعا نہیں مانگی. آپ نے دعا مانگی اللہم لا تعذب علیہ احد من امت محمد علیہ السلام. یا اللہ میں دعا مانگتا ہوں محمد مصطفیٰ کے کسی امتی کو عذاب نہ دینا. کتنے نبی ہو گئے؟ او یار 2 راتوں کا تو میں جاگا ہوا، بھولنا تو مجھے چاہیے ہے. ایک 2 کی آواز آ رہی ہے، ایک 3 کی آ رہی ہے، ایک 4 کی آ رہی ہے. 4 نبی ہو گئے بھائی. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اور 5ویں نبی ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. 5 نبیوں نے کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ نے ہم پر 5 ہی نمازیں فرض فرمائی. گویا اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے امتیوں اگر تم یہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھو گے،
پانچوں نمازوں کے خوگر اور عادی بن جاؤ گے تو ہم تمہیں پانچوں نبیوں کی یہ جو قبلہ تعمیر کیا پانچوں نبیوں کے ساتھ تمہیں قیامت کے روز پانچوں نبیوں کی بارگاہ سے شفاعت کا اجر عطا کریں گے. دو حکمتیں. تیسری حکمت حضرت علامہ علی بن برہان الدین نے انسان العیون فی سیرت الامین والمامون میں لکھا ہے کہ کعبہ کی بنیاد میں 5 پہاڑوں کے پتھر اب تک موجود. کتنے پہاڑوں کے؟ سنو بھائی. جودی یہ وہ پہاڑ ہے جس پر نوح علیہ السلام کی کشتی رکی. ہیرا جس پر نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے مراقبہ کرتے تھے. جودی، ہیرا، لبنان، زیتا اور طور جس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تھے. یہ 5 پہاڑ ہیں جن کے پتھر اب تک کعبہ کی بنیاد میں موجود ہیں. آپ مکہ چلے جائیں، مقام ابراہیم کے بالکل سامنے کعبہ کا غلاف اگر اٹھا ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ 2 یہ بھورے رنگ کے پتھر ابھی بھی کعبہ کی بنیاد میں رکھے ہوئے ہیں. یہ انہی پہاڑوں کے پتھر ہیں جو اب تک کعبہ کی بنیاد میں موجود ہیں. 5 پہاڑوں کے پتھر کعبہ کی بنیاد میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض فرمائی. گویا اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے امتیوں اگر تم 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھو گے اگرچہ تمہارے ذمے 5 پہاڑوں کے برابر گناہوں کا بوجھ کیوں نہ ہوگا ہم 5 نمازوں کے صدقے وہ سارے کا سارا بوجھ اتار دیں گے. 3 حکمتیں. چوتھی حکمت سنو بھئی. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 5 حواس 5 عالم عطا فرمائے. سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھ، بولنے کے لیے زبان، سونگھنے کے لیے ناک اور کام کے لیے ہاتھ. یہ 5 حواس اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائے. یہ 5 حواس اللہ تعالی کی ایک مستقل نعمت ہے. انسان ساری زندگی اگر ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں گزار دے ان 5 حواس کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. اللہ نے ہمیں شکریہ کا ایک ہی طریقہ عطا کر دیا. اے میرے محبوب کے امتیوں 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھو. جب تم یہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھو گے تو 5 حواسوں کی نعمتوں کا خود بخود شکریہ ادا ہو جائے گا. اچھا یہ کتنی حکمتیں ہو گئی ہیں؟ 4. 5ویں حکمت اور فرمائیے گا. اللہ تعالی نے انسان کی خدمت کے لیے 5 خدمت گزار پیدا کیے. کون کون سے؟ دیکھو، رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے لباس اور خدمت کے لیے بیوی، سواری کے لیے سواری اور زندہ رہنے کے لیے کھانا. یہ 5 خدمت گزار اللہ نے ہر انسان کو عطا کی. انسان ان 5 نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے لگے ساری زندگی گزر جائے ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اللہ نے شکریہ کا ایک طریقہ ادا کر دیا. اے میرے محبوب کے امتیوں اگر تم 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھو گے تو 5 نعمتوں کا خود بخود شکریہ ادا ہو جائے گا. ایک حکمت اور علماء لکھا مرنے سے لے کر یعنی روح قبض ہونے سے لے کر جسمانی طور پر جنت میں جانے تک ہر انسان کو 5 مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. سنو وہ کون کون سے؟ سب سے پہلی جاں کنی، روح کا قبض ہونا. اس میں کتنی تکلیف ہے. حدیث شریف میں آتا کہ اگر کسی آدمی کے جسم پر بیک وقت 1000 تلواریں ماری جائیں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جب روح قبض کی جائے.
میرے دوستو بزرگوں غور فرمائیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا. کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا یا خلیل اللہ، جب آپ کی روح کو قبض کیا گیا آپ نے کیسا محسوس کیا؟ فرما مجھے یوں لگتا تھا جیسے کانٹوں بھری شاخ میرے حلق سے میرے پیٹ میں داخل کر دی جائے اور پھر ہر کانٹا ایک نس کے اندر پیوست ہو جائے اور اس شاخ کو جھٹکا دے کر باہر کھینچا جائے. جتنی تکلیف ہو سکتی تھی مجھے اس وقت ہوئی ہے جب میری روح قبض کی گئی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا جیسے ایک زندہ پرندے کو توے پر بھونا جائے، نہ وہ اڑ سکتا ہے نہ اس کی خلاصی ہو سکتی. یہ نبی، ذرا میں اور آپ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں کہ جب نبیوں کی تکلیف کا یہ عالم ہے تو ہمارے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا. ذرا سوچو کہ جا کنی کا عالم کتنا سخت. پہلا جا کنی کا عالم انسان کے لیے یہ بھی ایک مصیبت ہے. اس کے بعد آدمی فوت ہو گیا، قبر، عذاب قبر، یہ دوسری مشکل ہے. اس سے بھی انسان کو واسطہ بڑھے گا. تیسرا، قیامت کے روز نامہ اعمال کا دائیں یا بائیں ہاتھ میں آنا. سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال آیا تو یہ جنتی ہونے کی نشانی ہوگی، اور اگر الٹے ہاتھ میں آیا تو یہ جہنمی ہونے کی نشانی. چوتھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پل صراط یہ 30,000 سال لمبا ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور ہر آدمی نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے. بولو سب نے گزرنا ضرور ہے، بھلے خاموش ہو جاؤ یا بول دو، گزرنا سب نے ہے. دیکھو حدیث جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو نبی پاک علیہ السلام اس آیت کو سن کر اتنا روئے حضور کی ہچکیاں بن گئی. صحابہ کرام بڑے پریشان ہیں، کیا بات ہو گئی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام جازار و غدار ہو رہے ہیں، ہم ایسا کون سا کام کریں کہ نبی پاک علیہ السلام رونا موقوف کر دیں. کسی نے کہہ دیا کہ حضرت فاطمہ کو بلا کر لاؤ، نبی پاک علیہ السلام ان سے محبت کرتے. حضرت فاطمہ آ گئی. ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا کوئی دشمن کا خوف ہے؟ فرمایا ایسی کوئی بات. ابا جان کوئی وحی نازل ہوئی؟ حضور نے فرمایا یہ آیت نازل ہوئی ہے قیامت کے روز سب نے پل صراط کو پار کرنا ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں قیامت کا روز ہوگا، میری امت پل صراط کو کیسے پار کرے گی. حضرت فاطمہ نے فرمایا اے ابو بکر یا شیخ المہاجرین، اے مہاجروں کے سردار ابو بکر، کیا آپ میرے ابا جان کی امت کے بوڑھوں پر اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے منظور. اے علی المرتضیٰ، کیا آپ میرے ابا جان کی امت کے جوانوں پر اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے بھی منظور. بیٹا امام حسن امام حسین، تم دونوں نانا جان کی امت کے بچوں پر اپنے آپ کو قربان کر دو. میں اپنے ابا جان کی امت کی عورتوں پر اپنے آپ کو قربان کرتی ہوں. اتنا کہنا تھا، جبریل امین آیا کر عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا آپ امت کے بارے میں غمزدہ نہ ہو، ہم آپ کو امت کے بارے میں غمزدہ نہیں رہنے دیں گے، بلکہ آپ کی امت کے ساتھ وہی سلوک کریں گے محبوب جو فاطمہ کی مرضی ہوگی. جو حضرت فاطمہ چاہیں گی وہی ہم آپ کی امت کے ساتھ سلوک کریں گے. تو پل صراط پر سے بھی گزرنا. اور پانچویں مصیبت ہے جہنم کا دروازہ. ایک آدمی ان تمام مشکلات سے گزرنے کے بعد جنت کے دروازے پر آ گیا. اگر دروازہ کھلے گا تو وہ داخل ہوگا، جس کے لیے کھلے گا وہ داخل ہوگا، جس کے لیے نہیں کھلے گا وہ داخل نہیں ہوگا. یہ 5 مشکلات ہیں جن سے ہر آدمی کو واسطہ بڑھے گا. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی 5 نمازوں کی پابندی کرے گا، 5 نمازوں کا خوگر اور عادی بن جائے گا، نماز پابندی سے ادا کرے گا، اللہ جا کنی کا عالم اس کے لیے آسان کر دے گا. نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی قبر سے عذاب کو دور کر دے گا. حضور نے فرمایا وہ پل صراط سے اس طرح گزر جائے گا جس طرح بجلی گزر جاتی ہے.
اور اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا جو جنتی ہونے کی نشانی ہوگی. اور وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ بغیر حساب, اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. کتنی حکمتیں ہو گئی ہیں؟ 6. سنو بھائی, یہ تو تھی کہ ہم 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں, اس کی حکمت. اب آئیے سنو بھائی, فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4. اس میں فرض کتنی؟ 2. یہ 2 فرض کیوں؟ ظہر کے فرض 4, عصر کے, مغرب کے, عشاء کے. یہ 2, 3 اور 4 کی تعداد میں یہ کیوں کم یا زیادہ کیوں نہیں؟ تو سنو اس کی ایک وجہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع. اللہ فرماتا ہم نے فرشتوں میں سے رسول بنائے ہیں, بعض کو 2 پر عطا کیے, بعض کو 3 پر عطا کیے ہیں, بعض کو 4 پر عطا کیے ہیں. علماء نے لکھا جن فرشتوں کو اللہ نے 2 پر دیے وہ 2 پروں سے اڑتے, جن کو 3 پر عطا کیے وہ 2 پروں سے اڑتے ہیں اور 1 پر سے اپنا منہ حیا کرتے ہوئے اللہ سے چھپا کر گزر جاتے, اور جن کو 4 پر عطا کیے وہ 4 پروں سے اڑتے. اللہ نے حضرت انسان کو بھی روحانی معراج اور روحانی پرواز عطا کرنی تھی. اگر اللہ نے کسی فرشتے کو 2 پر دیے تو ہمیں فجر کے 2 فرض عطا کیے, اگر کسی فرشتے کو 3 پر دیے تو ہمیں مغرب کے 3 فرض عطا کیے, اگر کسی فرشتے کو 4 پر دیے تو ظہر, عصر اور عشاء کے 4 فرض ہمیں عطا کیے. گویا اس طرح 4 فرشتے ان پروں سے اڑ کر جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. اے بندہ مومن, اگر تو یہ 5 نمازیں پڑھے گا تو ہم بھی تجھے روحانی پرواز عطا فرما دیں گے, پھر تو بھی اس پرواز سے جنت میں داخل ہو جائے گا. سنو بھئی ایک بات اور, میں نے پہلے بتایا کہ اللہ نے ہمیں 5 حواس عطا کی, دیکھنے کے لیے آنکھ, سننے کے لیے کان. بولو بھائی ہمارے کان یہ 2 طرح کی آواز سنتے, دور کی آواز کو اور قریب کی آواز کو. کان کتنی بڑی نعمت, ان سے پوچھو جو بہرے ہیں سن نہیں سکتے. وہ علامہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا کہ ایک آدمی کا پڑوسی ہو گیا بیمار, وہ تھا بہرا, اور آپ جانتے ہیں کہ جو بہرا ہو نا وہ یہ سمجھتا کہ سامنے والا بھی اونچا سنتا ہے, تو اس کا پڑوسی ہو گیا بیمار. مسئلہ یاد رکھو, حضور نے فرمایا پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں, جبریل نے مجھے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہو گیا کہ کہیں پڑوسیوں کو جائیداد میں شامل کرنے کا حکم نہ آ جائے. حدیث شریف کے اندر آتا حضور نے فرمایا بیمار کی عادت کیا کرو. یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا کر روتے پیٹتے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے, آپ نے فرمایا میرا یوسف کہاں ہے؟ ابا جان ان کو بھیڑیے نے کھا لی. فرمایا وہ کون بھیڑیا ہے؟ یہ جنگل میں چلے گئے, ایک بھیڑیا جا رہا تھا, اس کو پکڑا, اس کے سامنے کے دانت توڑے اور اس کو لے کر آ گئے. ابا جان یہی وہ بھیڑیا ہے جس نے آپ کے یوسف کو کھایا. آپ نے فرمایا بھیڑیے بتا تو نے میرے یوسف کو کیوں کھایا؟ عرض کی یا نبی اللہ میں نے آپ کے یوسف کو نہیں کھایا, اور بھلا میں کیسے کھا سکتا ہوں, اللہ نے نبیوں کے جسموں کو ہم پر حرام کر دیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ تو اس وقت جنگل میں کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا یا نبی اللہ مجھ تک پہلے نبیوں کی ایک حدیث پہنچی ہے, پہلے نبیوں میں سے کسی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی بیمار کی عادت کے لیے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا. تو میں تو اپنے بیمار بھائی کی عادت کے لیے جا رہا تھا, آپ کے بیٹے مجھے پکڑ کر لے آئے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث جو نبیوں کی گزشتہ نبیوں کی یہ میرے بیٹوں کو لکھوا دو. اس بھیڑیے نے کہا یا نبی اللہ یہ نہیں ہوگا, آپ کے بیٹے جھوٹ بولتے ہیں, مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ نبیوں کی حدیث میں جھوٹ ملا کر آگے نہ بیان کر. اے انسان ذرا غور کر,
تیرے جھوٹ سے جانور بھی نفرت کرتے. حضور نے فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو یہ جو کاندھے پر دو فرشتے ہیں نا, یہ جھوٹ کی بدبو محسوس کر کے 1 میل دور بھاگ جاتے. ان الکذبہ یسود الوجہ, حضور نے فرمایا جھوٹ بولنے والے کا اللہ چہرہ سیاہ کر دیتا ہے. تو اس نے خیال کیا کہ بھئی پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں, میرا پڑوسی بیمار ہو گیا تو چلو اس کی عادت کے لیے جاتا. گھر سے نکلا تو راستے میں خیال آیا کہ میں تو ہوں بہرا, میں اس سے پوچھوں گا تیری طبیعت کیسی ہے, تو وہ جو بتائے گا میں تو نہیں سمجھوں گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو پروگرام یہ بنایا, عام طور پر ہوتا یہ ہے, بیمار سے پوچھتے ہیں بھئی تمہاری طبیعت کیسی, وہ حال بتاتا ہے. کون سی دوا کھا رہے ہو, فلاں دوا کھا رہے. کون سا ڈاکٹر علاج کر رہا ہے, فلاں علاج کر رہا ہے. تو اس نے بھی یہی پروگرام بنایا کہ میں پوچھوں گا طبیعت کا, وہ طبیعت بتائے گا. میں دوا کا پوچھوں گا, وہ دوا بتائے گا. میں کہوں گا بڑی اچھی دوا ہے, پھر وہ کہے گا کہ میں پوچھوں گا کون سے ڈاکٹر سے علاج کرے, وہ نام بتائے گا. میں کہوں گا اچھا ڈاکٹر. یہ پروگرام بنا کر چلے. اب جب اس کے پاس گئے, گھر میں داخل ہوئے, 4 بھائی پہ بیٹھ گئے. پوچھا بھائی کیسا حال ہوگا, تمہاری طبیعت کیسی. وہ ذرا بیماری کا ستایا ہوا تھا, اس نے کہا میں مر رہا ہوں. اس نے کہا الحمدللہ. کون سی دوا کھا رہے ہو. وہ غصے میں آ گیا, کہنے لگا آج کل تو زہر کھا رہا ہوں. اس نے کہا یہ بڑی اچھی دوا ہے, اس کو چھوڑنا نہیں. کون سا ڈاکٹر علاج کر رہا ہے. اس نے کہہ دیا آج کل تو ملک الموت علاج کریں. کہا بڑا اچھا ڈاکٹر ہے, جو بھی زیر علاج آیا بیڑا پاری ہو گیا. تو یاد رکھو کان کتنی بڑی نعمت ہے, ان سے پوچھو جو سن سکتے. انسان ساری زندگی کان کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا رہے, ساری زندگی گزر جائے, نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کی نماز دی. گویا اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب کے امتیوں, اگر تم فجر کی نماز پڑھو گے تو کانوں کی نعمتوں کا خود بخود شکریہ ادا ہو جائے گا. اس کے بعد کون سی نماز ہے, نماز ظہر. اس کے 4 فرض. سنو بھائی, ہماری زبان یہ 4 طرح کے ذائقے چکھتی. کھٹا ہے, میٹھا ہے, کڑوا ہے, ترش. زبان کتنی بڑی نعمت ہے, ان سے پوچھو جن کی زبان نہیں ہے, جو گونگے ہیں, بول نہیں سکتے. انسان ساری زندگی زبان کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا رہے, ساری زندگی گزر جائے, زبان کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. ایک ہی صورت اللہ نے عطا فرمائی. گویا فرما میرے محبوب کے امتیوں, اگر تم زور کی نماز پابندی سے پڑھو گے تو زبان کی نعمت کا خود بخود شکریہ ادا ہو جائے گا. اس کے بعد کون سی نماز ہے, نماز عصر. اس کے کتنے فرض ہیں, 4. ذرا غور فرمائیے, ہمارے ہاتھ, ہم اس سے 4 طرح کے کام لیتے ہیں. چھو کر پتہ لگاتے ہیں یہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی, سخت ہے یا نرم. ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے, ان سے پوچھئے جن کے ہاتھ کسی حادثے کی وجہ سے کٹ جاتے ہیں, ہاتھ نہیں ہوتے, ان سے پوچھو کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے یہ نعمت دی ہے, ذرا غور فرمایا. انسان اس کا شکریہ ادا کرتا رہے, شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. اللہ نے ہمیں عصر کی نماز عطا فرمائی. گویا اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب کے امتیوں, اگر تم عصر کی نماز پابندی ساتھ ادا کرو گے تو ان ہاتھوں کی نعمت کا خود بخود شکریہ ادا ہو جائے گا. اس کے بعد کون سی نماز, نماز مغرب. اس کے کتنے فرض ہیں, 3. ہماری آنکھ یہ 3 طرف دیکھتی, سامنے دیکھتی, تھوڑا دائیں دیکھتی اور تھوڑا